نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اب آپ نے فرمایا کہ لاکھوں وظیفے ہیں، کروڑوں وظیفے ہیں، کس کو پڑھیں کس کو کریں؟ تو جواب تو اس کا بڑا آسان ہے کہ لاکھوں قسم کے امراض ہوتے ہیں، تو آپ وہ دوا تجویز کرتے ہو جو کہ آپ کے مرض سے میچ ہو، ٹھیک ہے؟ ہزاروں قسم کے لاکھوں فلائٹیں جاری ہیں ایئرپورٹ سے، آپ اس فلائٹ کا انتخاب کرتے ہو جس پر آپ کو اپنی منزل پر جانا ہو، ٹھیک ہے؟ تو وظیفہ جو آپ کے معاملے سے، آپ کی ضرورت سے، آپ کی مراد سے میچ ہو وہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ نارمل چیزیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کی پابندی کریں، ڈیلی پڑھیں۔ آپ مسلم ہیں، آپ کو سورہ یاسین آتی ہے اور آنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کا کوئی جاننے والا غیر مسلم ہے اور وہ سورہ یاسین پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ سورہ یاسین روزانہ ایک دفعہ پڑھنی ہر حال میں لازمی و ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی گاڑی میں پیٹرول ڈالو گے تو گاڑی میں بیٹھ کے ٹاور جاؤ گے نا، لاہور جاؤ گے، اسلام آباد جاؤ گے، پیٹرول نہیں ڈالو گے تو گاڑی کو دھکا دیتے ہوئے لاہور جاؤ گے تو آپ کی تو نانی دادی ایک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہے کہ پیٹرول ڈال لو۔ تو انسانی روح کا جو پیٹرول ہے وہ سورہ یاسین ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ سورہ یاسین ہر حال میں پڑھنی ہے، لیکن آپ کا کوئی بھی دوست، رشتہ دار، قریبی، آپ کا چاہنے والا غیر مسلم ہے تو اس کو آپ سورہ یاسین سکھائیے، یاد کرائیے، سمجھائیے، اس کی بھی دنیا زندگی اچھی ہو جائے، اس کی بھی زندگی میں نور آ جائے، تو ہو سکتا ہے کسی دن اللہ اس کو ایمان کا نور دے دے اور وہ اللہ اس کے رسول کا چاہنے والا بن جائے۔ جب وہ فائدہ دیکھے گا تو چاہنے والا بنے گا نا۔ تو فائدہ انسٹال کیجئے، سورہ یاسین خود بھی پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی سکھانی ہے، خواہ وہ کسی بھی دھرم مذہب کا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے۔ جمعہ کو سورہ کہف ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ شام کو مغرب عشاء کے بعد جو ہے سورہ ملک، سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے، زندگی اچھی ہو جاتی ہے، ایک بات۔ اس کے بعد نارمل جو ہے، نارمل موڈ میں اگر آپ اچھے اللہ والے آدمی ہیں تو صرف 200 مرتبہ استغفر اللہ، 200 مرتبہ جناب علی پہلا کلمہ، 200 مرتبہ درود شریف کافی۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں 100 مرتبہ کر لیتے ہیں، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات ہو گئی۔ لیکن میں نے جب حالات اور کیفیات دیکھی، میں نے دیکھا نیگیٹو اتنا بڑھ گیا، نیگیٹو انرجیز دنیا میں اتنی بڑھ گئیں، نیگیٹو تھنک، نیگیٹو سوچ، نیگیٹو ویوز اتنی بڑھ گئیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم ڈیوائن یونیورس کو دیکھتے ہیں اور اپنی زمین کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ ہمارا اس کا کوئی لینا دینا ہے بھی۔ تو اس کے اعتبار سے پھر اللہ والوں نے بھی اس پر فیصلہ کیا تھا ماضی میں، تو اس کے اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ استغفر اللہ جو ہے یہ 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے، آج کل کے حالات سے یہ میچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کی زمین ڈیوائن یونیورس سے جہاں آپ کھڑے ہوئے یہ میچ ہونی شروع ہو جائے گی اور آپ پازیٹیو سرکٹ میں آ جائیں گے، پازیٹیو سرکل میں آ جائیں گے۔ تو یہ تو نارمل بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو حالات کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاملے سے کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو کرنی ہی کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی بتانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم ہے نا۔ کیا حکم ہے؟ تأمرون اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، اچھے کام کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو۔ تو برائی سے روکنے کا ایک آسان طریقہ کہ لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، اگلا ضد بحث بھی نہ کرے، کہ صرف اچھائی پہ ڈال دو اس کو۔ ایک بندہ آپ کے کہنے سے نماز قرآن پر آ گیا تو سینما جانا خود ہی چھوڑ دے گا، ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بندہ آپ کے کہنے سے اللہ اس کے رسول پہ طریقے پر آ گیا تو جہاں جناب علی وہ غیر ضروری کام کر رہا ہے، وہ جناب علی کہیں گدھا کھڑا ہوا ہے، کہیں کتا کھڑا ہوا، وہاں جا کے سجدے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بابا اولاد دے دے، تو اس سے بچ جائے گا نا اگر وہ نماز اور قرآن پہ، اللہ اس کے رسول کو ماننے پر آ گیا تو، ہے نا؟ تو جب اچھائی پر لاتے ہو تو برائی سے بندہ خود بھی بچ جاتا ہے۔ ایک قدرتی طریقہ ہے، آپ صرف لائٹ دکھاتے ہو تو اندھیرا خود ہی غائب ہو جاتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا وہ آدھا کرنا پڑتا، آدھا خود بخود ہو جاتا، آٹو بائی سے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ کہہ رہا ہے لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے لازیدنکم، تو میں اپنی نعمتوں میں زیادتی کر دوں گا، اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ اب جیسے جتنے بھی یورپ والے ہیں، امریکہ والے ہیں اور آسٹریلیا والے، وہ ہر بات میں دیکھو کہتے ہیں تھینک یو تھینک یو تھینک یو،
ٹھیک ہے. اسی طرح ملیشیا والے، انڈونیشیا والے، یہ ہر بات میں تری مکاشا تری مکاشا، جو تھینک یو کہتے ہیں تو دیکھو اللہ نے ان کو کتنی عزت دے دی، آسمان پہ پہنچا دیا ہے نا. ایک ہمارے یہاں ہر وقت ری 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 ناشکری، تو ناشکری والے نے تو ذلت و رسوا ہی ہونا ہے. اللہ تو شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے. اگر آپ کو پیشاب بھی کھل کر آ رہا ہے نا تو بھی 100 مرتبہ کہہ لیجئے یا اللہ تیرا شکر. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو جب آپ اچھے کام کا حکم کرتے ہیں تو برائی آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے. جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو دوسرا کام آٹومیٹک ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ذرا سا فوکس کر لیجئے. تو یہ وظائف کی دنیا میں جو ایک ریگولر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. باقی کا انتخاب آپ کوئی دیکھتے ہیں کہ آپ کا اللہ والا ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی عالم ہے، ٹھیک ہے نا، قابل اعتبار ہو، قابل بھروسہ ہو، جس سے آپ کا دل میچ ہوتا ہو، جس سے آپ کا دل میچ ہوتا ہو. ٹھیک ہے. اس وقت کچھ اکابرین بڑے ہیں، ایسے نہیں کہ اکابرین دنیا سے ختم ہو گئے، نہیں نہیں. سب سے پہلے شیعہ مسلک میں علامہ جواد حیدر نقوی ایک اچھے شفیق انسان ہیں، ہمدرد ہیں، مخلص ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو طارق جمیل صاحب مل جاتے ہیں. اس کے بعد علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو اسی طریقے سے مختلف مسالک کے جو وہ عالم جن سے آپ کا دل میچ ہو، آپ کے دل میں ان کا ادب ہو. کیوں؟ با ادب با نصیب. ادب ہوگا تو نصیب بنے گا. تو ادب کس کا ہوگا؟ اور جس کو آپ ان میں سے پسند کرو. ٹھیک ہے. آپ کے دل میں علامہ جواد حیدر نقوی صاحب کی محبت ہے تو آپ ان کے ادب میں آ جائیں تو با ادب با نصیب ہو گئے. ٹھیک ہے. طارق جمیل صاحب کا ادب ہے تو با ادب ہو گئے تو با نصیب ہو گئے. ٹھیک ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کے ادب میں ہیں، مفتی ابتسام الہی ظہیر صاحب کے ہیں. تب جس کے بھی ادب میں ہیں تو ان کے مشورے سے جو کہ آپ کو کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی عمل مل جائے تو ان کے طریقے پر بعمل ہو جائیے. تو ان کا ادب کر کے جو آپ نے ان کی بات مانی تو چونکہ ادب کیا تو با ادب با نصیب ہو گئے. سمجھ میں آ گئی؟ تو جہاں ادب ہے وہ عمل وظیفہ کر لیجئے، جہاں ادب نہ ہو ان کا بتایا ہوا کچھ بھی نہ کیجئے. ٹھیک ہے. فائدے میں رہیں گے. کام ہوگا، نصیب وہاں سے بنے گا جہاں سے ادب شروع ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کس کے دل میں آپ کا ادب ہے، آپ کے لیے محبت ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں مدد اللہ العلی. ٹھیک ہے نا. ہمارے بڑے منظور مینگل صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا. بڑے اللہ والے آدمی ہیں. تو اس میں سے جن اللہ والے سے آپ کا دل مطمئن ہو، محبت ہو آپ کے دل میں. اچھا میں عجیبہ آدمی ہوں، عجوبہ اور غروبہ ہوں، میں ان سب کی عزت کرتا ہوں. مجھے ان میں سے کوئی بھی ملا میں اس کے جوتوں کے نیچے بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے. میری اپنی سوچ ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے. آپ کے دل میں جس فرد واحد کی محبت ہو اس کے مشورے پر چلیے، اس کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھیے اور اس پر عمل کیجیے. تو چونکہ ادب کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں تو با ادب با نصیب آپ کا نصیب بن جائے گا، اچھا ہو جائے گا، خوشحال ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے. لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 0331209888. ٹھیک ہے. تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے.